بسم اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وأصحابه أجمعين. اتلا سپیکر بند ہے. زی قدر زی وقار سامعین، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر اپنے آپ نو مسلمان اکھاون والا بندہ تھوڑی بہت نیکیاں اور اعمال کرن دی کوشش کردا ہے، اور پھر او جیڑی نیکی کر رہا ہوندا ہے اس دا یقین یہ ہوندا ہے کہ میں اے اللہ واسطے کر رہا تے میری نیکی قبول ہو جائے گی. اسے امید تے یقین تے او نیکیاں در نیکیاں کردا ہے. جس بندے دی نسبت دین نال کچھ زیادہ ہوندی ہے وہ زیادہ نیکیاں کردے نے، جیڑا کچھ کمزور ہوندا ہے وہ تھوڑیاں نیکیاں کردا ہے. بہرحال ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ نیک اعمال کرن دی تھوڑی بہت کوشش ضرور کرتا ہے. میں تواڈے سامنے اسے دے متعلق ایک گل رکھنا چاہنا کہ کوئی بھی مرد و عورت، کوئی بھی بندہ جڑا کلمہ پڑھدا ہے یا اپنے آپ نو مسلمان اکھویندا ہے، اس دی نیکی، اس دا عمل اللہ دے دربار دے اندر دو شرطاں ہون تے تاں قبول ہوندا ہے. گل سمجھ آ رہی؟ سارے نو آ رہی سمجھ؟ دو شرطاں ہون تے عمل تاں قبول ہوندا ہے. انہاں دو شرطاں وچوں ایک شرط بھی معدوم ہوئے نہ پائی جاندی ہوئے، اس
مرد و عورت دا عمل اللہ دے دربار قبول کوئی نہیں. اللہ نے برملا آکھیا حبطت اعمالہم، یہ جے بندیاں دے نیک عملاں تے اللہ لعنت بھیج دیندا ہے، برباد کر دیندا ہے. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت دے دن انہاں دے عملاں دا اللہ وزن ہی کوئی نہیں کرنا. کیا میں کوشش کردہ تساں کوشش کر دیو، ہر کلمہ پڑھنے والا کوشش کر دے، کیا وہ دو شرائط جس بنیاد تے انسان دا عمل کچھ وزن دے قابل ہوندا ہے، ترازو تے تلن دے قابل ہوندا ہے، او دو شرائطاں کیا میرے اندر تواڈے اندر پائیاں جاندیاں یا کوئی نہیں؟ یہ گل میں تواڈے سامنے تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا ہوں. اللہ مینوں حق گل آکھ سکن دی توفیق دے. آمین نہ آکھو اللہ دے بندیو، کیوں آمین تے آکھو. اللہ حق کہہ سکن دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ اس حق تے مینوں بھی تے توانوں بھی عمل دی توفیق نصیب فرمائے. دو شرائط، دو بیسک بنیاداں اور ضروری چیزاں جس نال ہر مرد و عورت دا عمل وابستہ ہے، او دو شرطاں ہو سن تا عمل تا قبول ہو سی. پہلی شرط، پہلی او چیز ضروری آئٹم او ہے انسان دی روح پاک ہوئے. گل سمجھنی ہے ذرا. پہلی چیز انسان دی روح پاک ہوئے. دوسری چیز، دوسری شرط انسان دا خون پاک ہوئے. گل سمجھ آئیے؟ میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں. دو شرطاں ان تے بندے دا عمل قبول ہے. دو شرطاں وچوں ایک بھی شرط کوئی نہیں، چاہے جتنا بھی تسبیح پڑھ پڑھ کے ہو کر کے جتنا بھی بڑا صوفی بن جائے، فرمایا اس دا عمل اللہ دے دربار وچ قبول نہیں ہونا. او دو شرطاں کیریاں. پہلی شرط انسان دی روح پاک ہوئے، دوسری شرط انسان دا خون پاک ہوئے. تھوڑی جی اور وضاحت کرے سا انشاءاللہ گل آسان ہوئے سی، سمجھ آگے سی. روح دا پاک ہونا، روح کیا چیز ہے اے دے بارے پہلے سنو، وقت خون دے بارے گل کریں دیا. اللہ پاک نے قرآن دیوا چاہنا جی ذرا بندہ جی نہیں بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی جی وہ تو سارا گلا ساتھ نہیں رہنا جی، مولویاں دا آواز گھٹ ہوئے تا تھوڑا جا عذر ہے میرا. جی توجہ کرو جی، گل ذہن چ ہے، ان ذرا بولو یار، تھوڑی جا بولن دی عادت بناؤ. میں اپنی ذات دے نعرے تے نہیں پہلے ویندا نا، جو میں آکھا تو نہ کو واہ واہ بھائی واہ 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 نہیں چاہیے سانو. اے ہے بھئی کوئی گل اگر ٹھیک تے پازیٹیو گل ہوئے تو دی تصدیق تک کرو چا کرے سو. اس غلطی ایگری نہ ہوتی دے یار مولانا، انہوں نا حقیقت ہے تھوڑے جے بولن دی عادت پاؤ. جتنے بھی سامعین ہوندے نا انہوں کو تصدیق کرو. تصدیق دی جیری بڑی بہت بڑی گل ہے. تصدیق حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار جامن لگے. اللہ فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، میرا پیغمبر جا، فرعون بڑا بدماش بن گئے تو اس نو جا کے میری گل پہنچا، میرا پیغام پہنچا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آکھے آئے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول، فیسر لی امری، اے میرا کام جیرا ذمہ لائے سوکھا کر، وحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان دی گرہ نو کھول دے، فصیح کر دے، یفقہوا قولی، تے میری گل
اس دی عقل وچ ہی آوے، اس نو سمجھا ہی دے، سمجھاونا بھی میرے واسطے آسان بنا دے۔ نالے ہور ہی منگیا نے، آکھیا نے وجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے گھر وچ ایک میرا ساتھی بھی بنا، وزیرم من اہلی، یا اللہ کینو بناویں؟ ہارون، او جڑا میرا بڑا بھائی ہارون ہے اس نو میرا ساتھی بنا، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ مولا تیری دعوت دا جس وقت میں اعلان کردا پیا ہواں، تیری توحید دی دعوت جس وقت میں دیندا پیا ہواں، میرا بھائی پیچھے مینوں آ کے شاباش میرا بھائی، شاباش میرا بھائی، اے تصدیق کردا راوے، موسیٰ ٹھیک آکھ رہے ہیں، ٹھیک آکھ رہے ہیں، ٹھیک آکھ رہے ہیں، اے میری تصدیق کرے۔ وقت جس وقت میرا بھائی ہارون شروع ہوئے دعوت دیون تے میں تھک جاواں تے او دعوت دے تے میں او دی تصدیق کرندا رہواں کہ ہارون بھائی تو ٹھیک آکھ رہے ہیں۔ اے دا مطلب یہ ہویا بھئی تصدیق اور تقریر اے دونوں چیزاں انسان دی ذمہ داری ہیں۔ ایک بندہ تقریر کردا دوسرا تصدیق کردا ہے، تاں جا کے نظام چلدا ہوندا ہے۔ اس واسطے کوشش کرو مولوی جیڑا بھی ہوئے تقریر کرے تو آدھی گل سمجھ آوے تو سعودی تصدیق کرو تو کرے سو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ہن گل میں تانوں دسی ہے بھئی عمل دے قبولیت عمر واسطے کتنی شرطاں؟ بولو بولو یار تھوڑا جا بولو، کتنی شرطاں؟ دو۔ پہلی شرط بندے دی روح پاک ہوئے، پہلی شرط بندے دی، بولو بولو یار کیا چیز پاک ہو؟ روح پاک ہوئے۔ نمبر دو بندے دا خون پاک ہوئے، تاں جا کے بندے دا عمل قبول ہوندا ہے۔ اگر بندے دی روح نہ پاک ہے انسان دا عمل اللہ پاک ہو دے منہ تے مار دیندا ہے، جو بندے دا خون نہ پاک ہے اس دا عمل انسان دے منہ تے اللہ تعالیٰ بندے دے منہ تے مار دیندا ہے۔ اس واسطے ہن پہلی گل سمجھو انسان دی روح کیویں پاک ہوئے؟ روح کیا چیز ہے؟ ساری کائنات اس دی بھی ایک روح ہے، وہ روح انسان دی بھی روح ہے، وہ کیری ہے او میں تو قرآن اچھ سمجھنا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائکۃ بالروح، روح والی گل آ گئی، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ حوالہ ذہن دے اندر لکھ لو، محفوظ کر لو، سوکھا حوالہ ہے، 14واں پارہ ہے سورت نحل، اور شہد دی مکھی علی سورت، سورت دانا سورت نحل، ابتدائی آیتاں دو میں پڑھ رہا ہوں۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کائنات والو سنو، اتا امر اللہ، مشرکین مکہ ترے چیزاں دے منکرن، توجہ کرو ذرا میں ایت نہ سمجھا رہا ہوں۔ مشرکین مکہ ترے چیزاں دے منکرن، پہلی چیز الذی توحید دے منکرن، کیری شاید منکر الذی، بولو بولو الذی توحید دے منکرن۔ نمبر دو رسول الذی رسالت دے منکرن۔ نمبر ترے قیامت دے منکرن، یعنی اللہ نو تا منیندے ہیں پر وحدت دے قائل
اساں بت بنائے اے 360 بت بھی کچھ نہ کچھ کر لیندے نا انہاں دے اللہ دی لیکھاں دے اندر میکھاں ہوندیاں نا اے بھی اللہ دے بھائیوال تے اللہ دے شریک ہوندے نا یعنی اللہ نو من گھننا کمال نہیں اللہ نو وحدہ لا شریک مننا ضروری ہے یہ پہلی چیز ہے مشرکین مکہ اللہ نو تمنے دیاں کیوں حضرت عبداللہ رسول اللہ دے والد دا نا ہے عبداللہ اوہ بندہ نہ رکھ سکتا ہے جیرا اللہ نو منے کعبۃ اللہ دے مجاور تے کعبۃ اللہ دے طواف کرن والے اوہ بندے ہو سکتے ہیں جیرا اللہ دا گھر بیت اللہ نو منے ایدہ مطلب بہت سارے کرائیں بہت سارے دلائل ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ دے قائل اللہ نو تمنے دیاں پر نال بھائیوال تے شریک تے ند بنے دیاں اللہ فرمائے لوگو مشرکین مکہ پہلی چیز دے منکران اللہ دی توحید دے اور ذرا دسو مشرک پہلی کیری شے دے منکران اللہ دی توحید دے نمبر 2 پیغمبر دی رسالت دے منکران کیوں منے دے تہن جو اے محمد بن عبداللہ ہے منے دے انہا منے دے تان حتیٰ کہ صادق بھی آدے ہیں امین بھی آدے ہیں اپنا سردار تے سید بھی منے دے ہیں اپنا جج تے فیصل بھی منے دے ہیں آمنہ دے لال صلی اللہ اے تا پڑھو یار اے تا دل نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نو ساری چیزاں منے دے ہیں سچا بھی منے دے ہیں امانت دار بھی منے دے ہیں پر اللہ دا رسول کوئی نہ منے دے انکار کر دے ہیں اعتراض کر دیاں اے 2 چیزاں دا انکار کر دیاں نالے تیسری چیز کے رہی آئی او قیامت دے منکران تے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنا درود پڑھو نا اللہ دی رحمت آ جائے ٹھیک ہے تے لوگوں دا شکوہ ختم ہو جائے بھائی دیوبندی درود نہیں پڑھ دے ٹھیک ہے ہاں پڑھنا اللہ واسطے لوگاں واسطے نہیں اس نال انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوئے گا رحمت بھی آئے گی تے لوگوں دا منہ بھی بند ہو جائے گا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لوگوں نو دسیا لوگو لا الہ الا اللہ اللہ نو چھڑا من گننا کمال نہیں اللہ نو وحدہ لا شریک مننا کمال ہے اللہ پاک دا کوئی ساجی نہیں کوئی برابری کرنے والا نہیں کوئی اس دا مشیر نہیں وزیر نہیں کوئی نبی ہوئے تا مخلوق ہے کوئی فرشتہ ہوئے تا مخلوق ہے صحابی ہوئے تا مخلوق ہے کائنات دا ذرہ ذرہ ہوتی مخلوق ہے کلا خالق ہے کلا مالک ہے کلا عبادتاں دے لائق ہے اللہ پاک نے فرمایا لوگ اللہ دے پاک پیغمبر لوگوں نو من میں دیوں دیاں لا الہ الا اللہ دوسرا مسئلہ من دیوں دیاں انی رسول الیکم جمیعا سورت آراف دے اندر آیت نامے پارے دے نصف دے نال نال فرمائے لوگوں اور میرا پیغمبر اعلان کھڑا کریں دے دے آکھنے انی رسول اللہ الیکم جمیعا اور لوگوں میں چھڑا محمد بن عبداللہ نہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ اے 2 گلاں تیسری گلاں منا دلال کیری گلا دیاں آ لوگو سن لو جا آ لوگو سن لو قیامت آمن والی ہے مشرکین مکہ قیامت دے منکرہ آمن دلال صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو دسیں دیاں بھائی قیامت آنی ہے آپ کا بھی سب کا ایمان ہے نا الحمدللہ ہے او ایمان دیاں 7 شرطاں ایک تو کوئی پکی روٹی کی کچھ پکی روٹی ہاں ساری میں لٹھی ہوئی کوئی نہیں میں ساتھ سے نہ پوچھتا پیا اور جیری پکی روٹی آلی ہے شرطن نا وہ تو میں نہیں پتہ کیریاں لکھی ہوئی ہیں واللہ عالم جیریاں بھی ہو سن لیکن جیریاں ایمان دیا شرائط تے علامات نو کیریاں 7 کتنی ہیں نا 7 آمنت باللہ آمی ہو سن سارا نو ہے آمنت باللہ اللہ نال میرا ایمان ہے چھڑا اتنا کافی ہے کیا مطلب اللہ نو تو یہودی منیندہ ہے عیسائی منیندہ ہے اللہ نو منیندہ ہے اہل کتاب اللہ نو منیندہ ہے کیا اتنا کافی ہے نا
اللہ نو منن دا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور کوئی کسی قسم دی عبادت دے لائق نہیں، اکیلا عبادت دا مستحق ہے تے کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر والیوم الآخر، وہ والیوم الآخر، یہ اس آخرت کے دن کو ماننا ایمان کی شرائط میں ہے۔ والبعث بعد الموت جو آخر پہ آتی ہے شرط، اس نو مننا بھی ایمان دی شرط ہے۔ جیڑا قیامت نو نہ مننے او بندہ اسلام تو فارغ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نو دس دیان لوگوں قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، او آدھے جو قیامت آنے والی ہے لے آؤ، گناؤ آدھے جو قیامت آمنی ہے اساں تا نہ من دے، جو تو آدھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے وقت قیامت لے آؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا مشرکین مکہ جلدی نہ کرو، او جیرا وقت مقرر ہے اس دا او دو وقت قیامت آ جاونی ہے، ایک لمحہ برابر پیچھے بھی نہیں ہو سکتی تے ایڈوانس بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آگے چلو جو میں نے مقصودی بات کرنی ہے، یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ جیرے بندہ نو اللہ پاک اپنی نبوت واسطے چن لیندہ تے منتخب کر لیندہ۔ یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ، اللہ پاک جو تے اپنا فرشتے نازل کر دے، بالروح، توجہ، بالروح، اللہ پاک اس روح والی چیز نو فرشتہ دے ذریعے اس نبی تے نازل کر دے۔ اور رب کریم روح والی چیز کے لیے پوری دنیا دا روح تے نچوڑ تے کنکلوجن او کیری شے وجہ کائنات، کائنات دی وجہ کیری ہے، یہی شے فرشتے لے کے اتر دینا او کائنات دی وجہ کیری ہے مولا۔ اتھے تک کئی مولوی آدھے نے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر نبی سونا نہ ہوندہ تا اللہ دنیا نہ بنائی ہویا۔ کئی لوگ مولوی بھی کہتے ہیں یوں، مولا لوگ تا یہ رکھتا لیندن، تو کیا دے مولا وجہ کائنات، کائنات کی روح کیا چیز ہے؟ فرمایا آؤ میں تانوں دسا، سورۃ نحل آیت نمبر 2، فرمایا آؤ میں اپنے نبیاں تے اور روح جری نازل کردہ روح والی چیز فرشتان دے حوالے نال ذریعے نال او کہہ رہی ہے انذرو انہو لا الہ، پڑھو پڑھو، لا الہ الا انا فتقون۔ اور لوگوں سن لو، جیری فرشتان دے ذریعے میں اپنے نبیاں تے نازل کردہ روح والی چیز او کہریے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھائی پڑھو یار، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 70 سال دا بھی بوڑھا گناہگار سچے دل نال ایک کلمہ چا پڑھے اللہ ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ گناہ معاف کراؤنے نے سارا، اور پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے یہ پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیری نفی تیرا اس بات، تیری
نفی تیرا اس بات، باطل معبودوں کی نفی کر، اللہ کا اس بات کر کہ ایک اللہ ہی ہے عبادتوں کے لائق، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایو مسئلہ میرے بھائیو یاد رکھو، کائنات دی روح ہے، کائنات دی اصل ہے، کائنات بناون دی علت ہے، کائنات بناون دی ریزن تے وجہ ہے، وجہ کائنات اللہ پاک نے بنایا ہے، روح بنائیے اور روح کے لیے لا الہ الا انا فاتقون۔ گل سمجھ آئیے کوئی؟ ہاں جی، عمل دے قبولیت واسطے جڑے نویں ساتھی بات چاہیں توجہ کرو، میں کی گل کر رہا تاکہ انہوں نے کچھ سمجھ آ جائے۔ جیڑا بھی کلمہ پڑھ دے، جیڑا بھی اپنے آپ نو مسلمان اکھرین دے، ٹوٹے بھنے تھوڑے بہتے عمل تو کرن دی کوشش کر دے، کوئی زیادہ نیک ہوندہ ہے، زیادہ عمل کریں دے، کوئی دین تو دور ہوندہ ہے، تھوڑے عمل کریں دے، بہرحال کچھ نہ کچھ عمل کرن دیا کوششاں تا ہر کوئی ہر کلمہ گو کریں دے۔ اللہ دے پا اللہ فرمائے لوگو سنو توجہ نال گل سنو ذرا، ہر بندہ کوشش کر دے کہ یار میں کوئی نہ کوئی نیکی کر لے وہاں، میں نیکی دے بارے توجہ ضرور کر لیں دے۔ اللہ یاد رکھو بھائیوں، کوئی بھی مرد ہے، کوئی بھی عورت ہے، کوئی بھی جس علاقے کا بندہ ہے، اس دے عمل دے قبول ہونے واسطے دو شرطیں، کتنیاں؟ دو شرطیں۔ پہلی شرط کے لیے کہ لوگوں بندے دا روح پاک ہوئے، اور دوسری چیز دوسری شرط بندے دا خون پاک ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہن روح دنیا دی ساری کائنات دی روح کے لیے سورت نحل 14واں پارا آیت نمبر 2، حوالہ یاد راسی سوکھا والا ہے نا، سورت نحل آیت نمبر 2 آیت نمبر 2، اور دے اندر اللہ نے کہ فرمایا یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ، او اللہ پاک فرشتے نازل کر دے، بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور جڑے بندیاں نو اللہ پاک اپنا نبی بناونا چاہتا ہے، اپنا رسول بناونا چاہتا ہے، انہاں جو تے اللہ فرشتے نازل کر دے، تے فرشتے اتر کے اللہ پاک دی، اور جیرا روح والا مسئلہ ہے، روح والی چیز ہے، روح ہے، او اللہ پاک دے نبیاں تے آ کے نازل کر دین، اور روح والا مسئلہ کہہ رہا ہے، اور روح کیا ہے؟ جیری کائنات دی روح ہے۔ فرمائے لوگو کائنات دی روح ہے لا الہ الا اللہ۔ بڑا اچھا جملہ ہے، ایک حدیث سنا میں تو یار بہت ناراض ہو، میرے خیال ہے مولویوں تو سڑے پائے ہو جاتا، کوئی تھوڑی وہ نے تصدیق کی تھی کرو یار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس دے اندر، توجہ کر ذرا، ایک کائنات دی جیری روح ہے نا کلمہ توحید، اے دے بارے سمجھ بات میں دستا بھائی، گھڑی تو بند ہے، کوئی آس پاس جی جی توجہ کرو جی، وہ گھڑی بند ہے نا 11:30 ہوتے جی۔ فرمایا لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اسا محفل دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دے نبی صلی اللہ پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائیں۔ اچانک اللہ دے پاک پیغمبر مجلس سے جو اٹھ کے تے چلے گئے، اساں بیٹھے رہے ہیں تھوڑی دیر، فرمان دینے بھائی
تھوڑی دیر گزری، اسے انتظار کی بھئی ہونے واپس آئے تھے، ہونے آئے کافی ٹائم گزر گیا، اللہ دے نبی علیہ السلام واپس کوئی نہ آئے، بڑے متفکر ہو گئے، بڑی فکر لائے کوئی یار اللہ دے نبی نال کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہوئے، کوئی دشمن فائدہ نہ اٹھا لے ہوئے دشمن نے۔ بہرحال ابو ہریرہ دے نے سارے صحابہ بے چین ہوئے تھے، میں بہت زیادہ بے چین ہو گیا، اتھو اٹھیا تے چل پیا اللہ دے نبی نو لبن واسطے، ڈھونڈن واسطے، تلاش کرن واسطے۔ تے یاد رکھو، توجہ نال گل سنو روکھڑی دے ساتھیو، اللہ دے نبی نال جے ملنا ہویا، اللہ دے نبی نو تلاش کرنا ہویا تے وقت بندیاں کولو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی۔ کیوں؟ جیری گلی چو، جیرے راستے تو، جیرے چھرکے تو آمنہ دے لال گزر ونجنا، او چھرکا تے راستہ خوشبوآں نال معطر ہو جاندا ہے، لبن والے تے تلاش کرن والے نو آپ ہی پتہ لگ ویندا ہے اتو آمنہ دے لال ہونے گزر کے گئے۔ اللہ ابو ہریرہ فرماندے نے میں تلاش کر دیا تے خوشبو دی پیروی، خوشبو دے پیچھے چل دیاں اچانک ایک باغ بنیا ہوا ہے تے باغ دے آس پاس چار دیواری جی بنی ہوئی ہے، راستہ کوئی نہیں، خوشبو تھیا کے رک گئی تے میں بھی حیران ہن کے کرا، باغ دے اندر لگ دے اللہ دے پاک پیغمبرین مینوں راستہ نظر کوئی نہیں آیا تے جنیوں انیار کوئی چار دیواری ہوئے تے اندر زمین نو پانی فصلوں نو لاونا ہوئے تو پائپ نما رکھ دین، ہاں جی مونگ کیا تھے اس نو پائپ آکھ دے ہو راستہ جی اگر جائے جسے جو پانی گزار دین۔ ابو ہریرہ فرماندے نے وہ پائپ نما تے راستہ نما بنے ہوئے آئی، میں ویکھیا تے میں کہ کیتا ہے لیٹ کے تے او دے وچوں گزر کے باغ دے اندر چلا گیا، اندر جا کے میں ویکھیا آمنہ دے لال صلی اللہ، یا رج تدرود پڑھو رج کے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی تشریف فرمائن، میں اتھے گیا تے اللہ دے پاک پیغمبر نو آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تے بڑے پریشان ہو گیا، تساں جس وقت اٹھ کے آئے ہو صحابہ پریشان ہیں تے میں زیادہ پریشان ہو گیا، تاں واسطے تو انہوں تلاش کرنے واسطے میں نکل آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ انج کر، اگلی گال توجہ نہ سننی ہے، اور جری کائنات دی روح ہے اور کائنات دی اصل، کائنات دی وجہ کائنات، اس دے بارے ذرا توجہ نال حدیث سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ تے انج کر، اور جرا دروازہ ہے اس دروازے چو باہر نکل، جس وقت باہر نکلنا ہے تو پہلا بندہ جرا بھی تینوں ملے اس نو جا کے آگ۔ آمنہ دے لال نے فرمایا تو جنتی ہے، تو کرش ہے جنتی۔ نمبر 2 اس نو جا کے دسا کہ جیرا بھی بندہ اے جملہ چا پڑے، دستا اے جملہ چا پڑے او بندہ پکا جنتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں ٹریا تے میں ٹر کے جو میں باہر نکلیا تے سب تو پہلا بندہ جیرے نال میرا آمنا سامنا ہویا، میں جس وقت نظر چاہی ویکھدا تا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ عمر نو نبی تو کوئی جدا کر سکتا ہے، ابو بکر نو کوئی جدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ بدقسمتی ہے جیرا اس قسم دی کوشاں کرے، نہ ابو بکر جدا ہو سکتا ہے نہ عمر جدا ہو سکتا ہے۔ اللہ فرمایا کملے ہو او لوگو بھولے ہو، تساں جو بھولے ہو تساں ابو بکر تے عمر نو میرے محمد تو جدا کر دیو۔ آؤ میں تانوں دساں اے او یارن میرے محمد رسول اللہ دے جیرے سفر دے اندر بھی نالن، حضر دے اندر بھی نالن، قبر دے اندر بھی نالن، کل حشر دے اندر بھی نالن نہ ہونے۔ سمجھ آئیے گل دی؟ اور کمال دی گل ہے رسول اللہ دی عمر مبارک کتنی آئی؟ بولو
63 سال تقریباً. کتنی پتہ سارا نو ہو سی ہے 63 سال. ابو بکر صدیق دی عمر کتنی آئی 63 سال. تے عمر دی عمر کتنی ہے عمر دی عمر سبحان اللہ عمر دی عمر کتنی آئی وہ بھی 63 سال. کمال ہے نا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا نطفا ومنہا نخرج او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو اللہ جیرے بندے نو پیدا کریندا ہے اس دی تخلیق تے پیدائش واسطے زمین چو کوئی نہ کوئی خمیر تے ذرہ اللہ پاک ضرور چاہندا ہے. اور اے بھی پتہ ہوئے جیرا بندہ جیری جگہ تو اس دی تخلیق دے وقت ذرہ چاہیا ویندا ہے تدفین تے قبر بھی اس دی اسے جگہ تے بن دیئے. ٹھیک ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ. یار اب تو آپ کو خود پڑھنا چاہیے مجھے اشارے کے بغیر بھی. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انا میں و ابو بکر تے ابو بکر و عمر تے عمر خلقنا من تربت واحدہ. اللہ جے لے سانو پیدا کرن لگا ہے نا تو اللہ ساڈا خمیر ہکے جگہ تو چاہیا ہے ہکے مٹی نال سانو بنایا ہے. فرمایا وفیہا ندفنو تے اسا دفنی ہکے مٹی چومنا ہے کہ کوئی نہ. روزہ رسول دے اندر ابو بکر عمر نال ہن کے کوئی نہ. تے فرمایا ومنہا نخرجو اور دنیا دے لینو تے بدماشو تساں لکھ کوشاں کرو ابو بکر عمر نو محمد تو جدا نہ کر سکدے. اے قیامت والے دن بھی کٹھے ہو سن انشاءاللہ. یہ تو علیحدہ موضوع ہے اپنی گل. اب حضرت ابو ہریرہ گئے پہلا بندہ ملیا تے کون ہے عمر. آکھے جناب اللہ دے نبی نے تو بڑی خوشخبری دیتی ہے. فرمایا تساں جنتی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری گل کہ اللہ دے نبی نے فرمایا جیرا بندہ کلمہ توحید دا چا پڑے اور روح والا کلمہ روح والا جیرا بندہ چا پڑے اللہ دے نبی نے فرمایا من قالا لا داخل ہونے جنت دے اندر. اے بڑا قیمتی جملہ ہی اللہ تے کائنات دی اصل روح کے لیے لا الہ الا اللہ. اور یاد رکھو انسان دی روح بھی پاک ہوندی ہے تا اسے کلمے نال پاک ہوندی ہے. اگر او دے اندر کسے مزار دی انیار دی عزت ہے جنہیں اللہ دی کردہ ہے یا کسے کبے دی کسی جھنڈی دی کسی بت دی کسی گھوڑے دی کسے مخلوق دے بڑے چھوٹے فرد دی اگر وہ انیار دی تعظیم کردہ ہے یا اللہ والے کمال دے اندر مند ہے تو یاد رکھو ایو جا بندے دی روح پلیت ہے لکھ بھی ہو جا کے عمل کرے. اللہ فرمایا حبتت اعمالکم ایو جا بندے دا عمل ایسا ہو دے منہ تے مار دیں دے اس دا عمل قبول کوئی نہیں کرتے. لا نقیم لہم یہ سورۃ کہف کی آخری رکوع کے اندر آیت ہے. سورۃ کہف 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. آخری رکوع میں یہ آیتیں ہیں لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ایو جے بندے واسطے اللہ تعالیٰ ترازو بھی نہیں چامنا او دا عمل دا وزن ہی کوئی نہیں کرنا. اگر روح پلیت ہوئے غیر اللہ دیا پکارا تے سونا کرنے والا ہوئے غیر اللہ دے نا دیا یارویں ہائے ہائے اکدی یارویں تو حرام نہیں ہے. سبحان اللہ ایک خالصتاً حرام ہے. ایدہ ایک لقمہ بھی کسے کھا دیا تو یاد رکھو اس بندے دی اللہ پاک نے 40 دن تک عبادت قبول نہیں کرنی. ماتا خوش رہو بھئی روٹے کھانے پہ آجی تے فلانے شہ یہ پتہ ہونا چاہیے. اس نال بندے دی آگے میں اگلی گل کردا انشاءاللہ جا کے خون پلید نہ ہوئے خون پاک ہوئے اسے دے بارے گل ہے. اس واسطے یاد رکھو لا الہ الا اللہ اے اصل ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جس وقت دنیا دے اندر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرن والا نہ بچیا. کیا مطلب اللہ اللہ دا کیا مطلب ہے؟ یہودی اللہ اللہ کر دے نہیں پہ نصرانی بھی اللہ اللہ کر دے پہ مطلب یہ ہویا جرا توحید دا قائل نہ ہویا
مطلب یہ ہویا جیڑا بندہ اللہ پاک نو وحدہ لا شریک منن والا نہ ہویا، جب تک دنیا دے اندر ایک بھی بندہ اس دنیا تے اللہ دی توحید دا قائل ہویا، اللہ پاک پوری دنیا دے کروڑاں خرباں دے کافران دی تعداد نو اللہ کھواندا رہے گا۔ اللہ فرماونا ہے میرا ایک واحد بندہ موجود ہے، اے دی برکت نال سارے کافر کھاندے رہن۔ جس وقت ایک بندہ بھی توحید دا قائل نہ بچیا، میرے اللہ پاک نے پوری دنیا نو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ ہن ذرا سوچو کہ ایدہ مطلب یہ ہویا کہ اس پوری کائنات دی روح مسلمان ہے، موحد ہے، تے مسلمان دی روح کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید پہنچائی رسولہ تو، رسولہ تے پہنچائی اللہ نے فرشتہ دے ذریعے، وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس اللہ وحدہ لا شریک نو ہمیشہ یکتا تے احد تے واحد تے سمد من، اس نال روح پاک ہونی ہے۔ اے دے اندر ہو گیا رلا، اے دے اندر ہو گئی ملاوٹ ہے، اے دے اندر ہو گئی کسی دا وسیلہ۔ یاد رکھ یہ جے وسیلے جیرے شریعت دے اندر حرام ہے، لمبی بحث ہو جائے گی، میں اس بات پہ نہیں کرنا چاہتا، مختصر ہے، وہ مولانا صاحب نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہوگا، تشریف فرمایا۔ وسیلہ ایو جیا وسیلہ جیرا کسی میت دا فوت شدہ دا وسیلہ دیندا ہے، اے بھی شرک ہے۔ مشرکین مکہ دا ایو عمل ہے۔ قرآن دا حوالہ چھوٹا جا سن لے، لمبی تفصیل نہیں کر دے۔ 11ویں پارہ دے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر، تھک دے تو نہ پہ تے مندی تو نہ لے ویندے پہ کوئی گل ہے جی؟ اچھا بات خیر ہے، مندی نہ لو ہے۔ اللہ اکبر جی۔ آیت نمبر ہے جی 18، سورت دنا سورت یونس، آیت نمبر 18 اور سورت دنا سورت یونس۔ کہ فرمایا اللہ نے؟ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، الذی ذات تو علاوہ ہو رہا باتاں کر دیاں مشرک، او لات منات عزا حبل اساف نائل وغیرہ وغیرہ بڑے بتر آج بھی نہیں آ رہے۔ اے اللہ پاک نے مشرک نو سزا دیتی ہوندی ہے، کیری توجہ نال، اللہ نے مشرک نو سزا دیتی ہوندی ہے کہ ایک رب دا دروازہ چھوڑا ہی میں تینوں 100 در تے ٹوکرا مرویسا، 100 در تے متھا ٹیک سی تے وقت رو پیٹ کے کھیسی ہون وقت اللہ اللہ راستہ ہے جی۔ فرمایا وہ پہلے بندہ بن کے تے میرے دروازے تے پکا رہیا، او جنہیں تیرا ابا آدم علیہ السلام، میں اس نے آکھا ہے میرے پیغمبر جنت اتر جاؤ، اہبتا منہا، اتر جاؤ میرے پیغمبر جنت چو، تے اللہ پاک نے ہلکی جہی میں تھوڑی جہی ہے ناراضگی دا اظہار فرمایا، تے حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک روندے رہے، جو کچھ بھی ہو گیا پر اپنے رب دا دروازہ نہیں چھوڑے۔ فرمایا اپنے ابے دے نقشے قدم تے چلے ہیں، تھوڑی جی اللہ پاک تکلیف دے وے، اللہ تھوڑی جی ازمائش پاوے، امتحان پاوے، تے بندہ کسے جھنڈی تے جا کے تے کسے مد آکے جی پیر کھارے دا پانی پیو جی گردے دی درد ٹھیک تھی ویسی، شاباش تیرے ایمان دے ہے کریں دے تو نہ ہوندے نہیں یار، لگتا ناراض کھنے پہ میرے تھے بھائی بات ناس ہمیں آ جالی تو پچو ٹھیک ہے جی۔ ہاں پیر کھارے دے پانی شانی نا شفا کیوں دین دے اللہ با وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ دی عبادت تو علاوہ ہو رہا دیئے باتاں کر دے ہوندیاں نو لوگ، کہیں دیئے باتاں، توجہ نال کہیں دیئے باتاں، اللہ پاک نے فرمایا ہے مالا یضرہم ولا ینفعہم، انہاں لوگاں دیاں باتاں کر دیاں جیرا ایک وال برابر بھی نفع نقصان دے مالک کوئی نہ، سچے دل نال تے کھل کے گواہی دیو نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا اے انہاں نو پکریں دیاں جیرے نہ نفع تے مالک تے
تے نہ نقصان دے مالک. اچھا جدو اللہ دے نبی تے صحابہ کرام انہوں نے آکھنا ایک کچھ نہیں دے سکدے, اے دے سکنا تے آپ قبراں تے نہ پہنچ ونجانا, اے تواڈے سراں تے ہاتھ رکھ سکنا تے اپنے بچیاں نوں روندا چھوڑ کے یتیم چھوڑ کے نہ لگے جاوانا. اگر تانوں سہارے دے سکنا اپنی بیگم تے ٹبری نوں بیوہ بنا کے تے قبر دی نظر نہ ہو گئے ہونا. جدو اللہ دے نبی تے صحابہ کرام انہوں نے دس دیا وہ آتے ہیں جناب اے تا سانوں ہی پتہ اے کر کچھ نہیں سکدے, دے کچھ نہیں سکدے, البتہ ایک کوئی نہ دا اختیار ہے کہرا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ایک کو گل انہاں دے اختیار چے کیڑی اساں انہاں دے اگے منت کرنے آ تے اللہ دے دربار وچ اے ساڈی سفارش چا کر دین. ذرا یہ گویڑ لاؤ, ذرا غور کرو. آج ہی کچھ لوگ انہاں دینا اساں کوئی نہ کول منگ دے ہاں قبرانہ کولو, اساں قبرانہ کول نہ منگ دے ہاں, اساں بابے دی قبر تے ویندے ہاں سوال کرنے ہاں بابا ساڈی تیرے اگے تے تیری اللہ دے اگے. اللہ فرمایا ایہ تا شرک مشرکین مکہ دا آئی. اس نال روح ناپاک ہو ویندی ہے. بندہ حج کرے تاں لعنت, عمرہ کرے تاں لعنت, صدقہ کرے تاں لعنت, جہاد کرے تاں لعنت, تہجد پڑھے وقت لعنت, نماز پڑھے وقت لعنت, قرآن پڑھے وقت لعنت, روزہ رکھے وقت لعنت. اللہ فرمایا او بندیا کیوں تیری روح پلیت ہے, روح پلیت ہے. اتھے تیرا کوئی اور وسدا ہے, اتھے جدو اللہ وسے گا وحدہ لا شریک وسے گا تیرے عمل قبول ہون دی پہلی شرط پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, کتنے بجے بس کراں جی؟ پونے دو بس سے کراں, گل تو پوری کراں جی. اچھا اچھا میں کہ تھک گئے ہو بھائی, چلو بھلا ہونا جی. دوسری شرط عمل دے قبول ہون دی. عمل قبول کیویں تھی سی اللہ دوسری شرط کیری ہے فرمایا انسان دا خون پاک ہوئے. کیری شے پاک ہوئے؟ بولو بولو کیا چیز؟ خون پاک ہوئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جی میں کوئی بندہ آدھا کھلا ہوندہ ہے دعوت ربی قضا و قضا, میں اللہ پاک نو بلندہ پیاں تے سڑیندہ پیاں تے دعائیاں کردہ پیاں, بیت اللہ جا کی دعائیاں کیتیاں, نفل پڑھ کی دعائیاں کیتیاں, صدقے کر کی دعائیاں کیتیاں, فلاں طریقے نال دعائیاں کردہ کہ میری دعا قبول ہوندی نہیں پئی, میرے کوئی ہاں ہوں تے جواب آندہ نہیں پیا, میرا مسئلہ انہیں اٹکے ہویا تے مسئلہ حل ہوندہ نہیں پیا. اللہ دے پاک پیغمبر یار بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام یستجاب لہو بذالک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اے بندہ آیا کھڑا ہے اے دا پامن بھی حرام دے, اے دا کھامن بھی حرام دے, اور جہن دا پامن تے ہڈامن تے کھامن تے پیمن حرام دا ہوئے یو جے بندے دی اللہ دعا قبول نہیں کردہ ہوندا. پہلی چیز انسان دی روح پاک تعمل قبول ہونے. نمبر دو انسان دا خون پاک تا انسان دا عمل قبول ہونے. اللہ پاک نے بات چار بڑے حرام انہ دی نشاندہی خاص طور تے کی دیئے تے کہ فرمایا اللہ پاک نے مشہور رہتے ہیں کیا فرمایا حرمت ہائے ہائے حرمت اور لوگو حرام کر دیا گیا ہے. تو اڈے تے اللہ پاک نے حرام کر چھوڑے ہے. کیا چیز حرام کر چھوڑی ہے؟ علیکم المیتہ. اور لوگو سنو اور جیرا حلال جانور تے بکری تے گائے تے مجھ تے اٹھ تے وغیرہ وغیرہ اور جیرا حلال دا جانور ہوندہ ہے اللہ فرمائے او حلال جانور اپنی موت آپ مر گئے. فرمائے لوگو ایو جا جانور جرا حلال ہے زبا دے بغیر زبا دے مر گئے
سارے منے دیا اپنے پر سارے من دین ٹھیک ہے نمبر 2 ودام تے جیرا زبا دے وقت چھری چلیں دے ہو کٹر چلیں دے ہو زبا کریں دے ہو تے 4 رگاں کٹ دے ہو اور جیرا ہرا زبا دے وقت خون نکل دے دم مصفو زبا دے وقت نکلن والا خون فرمایا بندے ہو پہلے مردار نہ لو اے ود کے حرام ہے ٹھیک ہے سمجھ آندی پی گل دی ہاں تھوڑی اور توجہ کرو پہلا حرام حلال جانور بغیر ذبح دے مر گیا حرام نمبر 2 او خون اور جرا ذبح کر دیو تے رگاں کٹ دیو ذبح دا معنی کیا ہوندا ہے حلال کرنا تے ذبح تھیندا کینے چھری چلو مرغی تے یہ سر وکھرا تے دھڑ وکھرا ایسا مکروہ ہے یاد رکھو ذبح دا مطلب یہ ہوتا ہے اتھے گھنڈی تے نرغن تو تلے 4 رگاں ہوندیاں 4 رگاں شریان ورید اور اس تو بعد 2 خوراک ایک خوراک دی تھی ایک نظام تنفس دی یہ 4 نالیاں ہوندیاں ان 4 نالیاں نو کٹن دا نام ذبح ہے سارے ساتھی لگے رہندے جی منکت تروڑو تے جی سر وکھرا کرو جی قربانیاں دے موقع تے ہے تے مرغی دے اکثر لوگ یہ کر باندھن بھائی نہ کوشش یہ چیز یہ زیادتی ہے مکروہ ہے ایسا ذبح صرف 4 رگاں کٹنیاں ہاں البتہ یہ ہے کہ تسا کٹیے اپنی طرفوں تے غلطی نال 3 رگاں کٹیاں گئیاں تے چوتھی بچ گئی ہے شریعت آدھی وت بھی حلال ہے کیا ہے حلال ہے تے 2 کٹیاں تے 2 بچ گئیاں ہن حرام ہے ٹھیک ہے 2 کٹیاں تے 2 بچ گئیاں تو بات حرام ہے اچھا بہرحال ذبح کی بات ہے کہ میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا چلو بات بتا ہی دوں کیا ٹائم ہے جی پونے ہو گئے ہاں یہ دیکھ رہے جی توجہ کرو فرمائے لوگو پہلا حرام مردار او جیرا جانور حلال تائی پر بغیر ذبح دے آئی موت مر گیا او حرام ہے اس تو ود کے اگلا حرام دم مصفو ذبح دے وقت نکلن والا خون حرام ہے اس تو بعد اللہ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے پہلا حرام مردار ہے دوسرا حرام اس تو بعد کے دم مصفوع ہے تو تیسرا حرام انہاں سارے تو بعد کے خنزیر دا گوشت حرام ہے تے وقت اللہ پاک نے چوتھا حرامی ذکر کیتا ہے توجہ نال وما جو کچھ ہوئے توجہ کر میں ایک گل دساں وما جو کچھ ہوئے 11ویں ہوئے تو حرام وما جو کچھ اوہل لغیر اللہ ہے اور لوگو جیری چیز بھی کسے غیر نو راضی کرن واسطے کسے غیر دا تقرب حاصل کرن واسطے کسے غیر دے ناتے دیتی جائے روٹا ہے تاوی حرامی دیگ چاولا دیئے تاوی حرامی ککڑے تاوی حرامی صدقے خیرات کی تے اتھے جا کے بکرہ تاوی حرامی قیزبہ کی تے تاوی حرامی جو 20 روپے دیتے نہیں تاوی حرامی تے چادر جا کے چڑھائیے او بھی بولو بولو حرام ہے کیوں اس واسطے کہ فرمایا حرمت اے چیزیں اللہ نے حرام کر دیتی ہیں اللہ دا واسطہ ہے روکھڑی دے ساتھیو مدلی شاہ دے جلسے تے نہ گئے کرو اکے جی چپلی دیکھن میں اندیا سبحان اللہ یہ مواحد ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے عرس ہے عرس ہے نا نہ رشوت نو نظرانہ چاہے ہو ہے تے سود نو نہ تو سا مارکپ چا رکھو یا ٹرسٹا دن او چا رکھو یا ہاں جی چاہ پانی چا رکھو جیری شے چا رکھو
نہ وچے ہوئے چھوٹا پیشاب اتنے لیبل لو چا آب زمزم دا، نہ زمزم چا رکھو، شے دی حالت بدل، شے دا نا تا بدل سکتا ہے، اصل بدل سکتی ہے نہیں بدل سکتی۔ یاد رکھو بچیاں نو روکا کرو، اللہ دا واسطہ ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے آپ بھائی ہیں، سب محترم ہیں، بزرگ ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، لیکن گل سمجھو ذرا، اے مدلی شاہ دا مزار تے اے عرس ہے، اتھے جا کے جیریاں چیزاں لائیاں ویندیاں اے حرام نے، او لوگو وما احل دے اندر آندیاں نے، وما احل دے اندر سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ مولا ایڈیاں پابندیاں کیوں لائیاں نہیں بھائی؟ وما اللہ فرمایا دیواں میں، توجہ کر، دوں میں، اور نمک حرامی یہ کر کے اوروں کے نام کے شکرانے ادا کرے، ہائے ہائے، جیسا کیسا بھی ہو، جتنا بھی بندہ ہو، بیوی سے کہتا ہے یہ رے قصور تھی ونجنے ودی میرے ماتا ہاتھ راویں، عزت میری بن کے راویں ہے تے اللہ نہ کرے اس میں کوئی اونچ نیچ کرے تو مرد برداشت کرتا ہے نہیں۔ اللہ فرمایا تے بندیو تواڈیاں غیرتاں نوں تا پیدا کرن والا میں خدا، اور جدو تساں ایک انسان ہو کے تے برداشت نہیں کر دے تے میں آدھا میرا بندہ تو میرا بندہ ہے، جیڑی جرم ہو ونجن، جتنے بھی قصور ہو ونجن، وطوی دروازہ میرا نہ چھوڑیں، ہاں مطلب کہ اور جاتے سر پہ ٹیکیں، خبردار یہ ایتے کم کیتا اے ہوندی ہے نمک حرامی، اور سارے کم برداشت ہو ویسن، اے برداشت کوئی نہ کر سکے، کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں چیزاں نال بندے جو روح ہی پلیت ہوندی ہے، بندے دا خون ہی پلیت ہوندا ہے۔ اللہ آخری حدیث سنو، بات ختم کریں جی، آپ بھی اب تنگ بیٹھے ہوں گے بھئی یار یہ کیا چمٹ گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو او جسم بندے دا، او جسم جیرا حرام نال پلدا پیا ہوئے، یاد رکھو جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ ہاں حرام دا اول درجہ ہے غیر اللہ دے نا دیا چیزاں، اس تو بعد درجے 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 درجے، اے بھی حرام ہے کہ تیرا ابا فوت ہو گیا ہے، ہن بہناں دی وراثت دا حق بندا آئی تے نہیں دتا، کچھ پا کے بیٹھا ہے، جے دادا جو حصہ نہیں کڈیا اور اے تو آدھا یار میں بہناں کو ڈاج رتا تے جہیز رتا، شریعت آدھی اور کملیا دا نہ لائے کر، اے ڈاج تے جہیز تے رتا پیو دی عمراں دے اندر، اس وقت تیرا پیو جیندا آئی تا مال وراثت نہیں بنیا، وراثت بندا ہوندا فوت ہون تو بعد، یہ فوت ہون تو بعد پیو دی ملکیت جیری بھی چیز ہے او وراثت ہی نہ دیسی تا بہناں دا چور ہو سی، حرام پہ کھاندا ہے تے لوگ آدھے سور دا نا چاہو تے بندے دا عمل ایمان 40 دن جاتے نہیں آندا، لوگو اے سارا جھوٹ ہے، سور دا نا تے خنزیر دا نا اللہ قرآن 4 جگہ تے چاہیا ہے، اس نال گل نہیں، گل یہ ہے حرام دا ایک لقمہ کھا تے اللہ پاک 40 دن بندے دی عبادت قبول نہیں کرندا، کیوں؟ اس واسطے کہ جیڑا بھی بندہ نوالا کھاندا ہے، حلال دا ہوئے یا حرام دا ہوئے، اور جس وقت بندے دے اندر رہندا ہے، میدے دے اندر پروسیس ہوندا ہے، اجزاء غذائی اجزاء علیحدہ ہوندے ہیں، فضلات علیحدہ ہوندے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جڑے غذائی اجزاء بندے دے جسم دے اندر ریزالو ہوندے ہیں تے حل ہوندے ہیں، یاد رکھو اے جے اجزاء دا اثر بندے دے خون دے اندر فرمایا 40 دن تک رہندا ہے، جے توڑی اس حرام والے لقمے دا ہر اثر تے اس دی کیفیت بندے دے خون دے اندر موجود رہندی، اس وقت تک اللہ بندے دا عمل قبول کوئی نہیں کرتا، کیونکہ بندے دا خون پلیت ہے۔ ہن گل خلاصہ سنو تے گل مکائیے، جو جمعہ لیٹ ہوئے سی توجہ کرو، میں تانوں آکھیا آج شروع دے اندر جڑے ساتھی شروع چ ہے انہاں دا دوبارہ دہرائی ہوئے سی، جڑے بعد چ انہاں نوں سمجھ آوے سی، توجہ کر، گل یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر مسلمان اپنے آپ نوں اخواون والا او تھوڑے بہت زیادہ کم عمل کرن دی کوشش کریندا ہے، بہرحال جتنا بھی گنہگار ہوئے کوئی نہ کوئی او نیکی وت بھی کر لیندا ہے، کیوں؟ اس دا یقین ہوندا ہے یار میں نیکی کریندا پیا اللہ قبول کرے سی۔ اللہ فرمایا بندے سن لو، تہاڈی نیکی میرے دربار دے اندر پہنچی تے تا پہنچ
سی جو تواریاں دو شرطاں موجود ہون، اگر دو شرطاں وچوں ایک شرط بھی معدوم ہوئی میں تواڈی نیکی تواڈے منہ تے مار دیاں گا۔ اور پہلی شرط ہے کہ انسانہ تیرا روح پاک ہوئے، اور روح کیڑی شے؟ لا الہ الا اللہ۔ اے روح کائنات دی، اے روح مسلمان دی، اے روح مومن دی، اے روح ساری دنیا دی، جب تک تیرا روح پاک ہے، توحید تے تو مبنی ہے، توحید تے تو قائم ہے، تو تیرے عمل دا وزن ہونا ہے، اللہ دے دربار پہنچے گا۔ ایک شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط یہ کہ بندیا سن لے، حرام نہ کھائیں، حرام نال خون پلیت ہوندا ہے، تے جیندا خون پلیت ہوے او دی اللہ پاک بھی عبادت قبول کوئی نہیں کردا ہوندا۔ گل سمجھ آئیے سارے ساتھیاں نو؟ ٹھیک ہے، ہن اس دے تے غور تساں آپ کرنا ہے۔ اللہ پاک مینوں بھی تے تانوں بھی پاک روح بھی نصیب کرے تے پاک خون بھی نصیب کرے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔